اسی طرح یہ جو روایت آ گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کہ من عشق فعفا فمات فہو شہید، کہ اگر کسی کو عشق ہو جائے، محبت ہو جائے کسی بھی خاتون سے، فعفا لیکن اس نے اپنے آپ کو صبر کے اندر رکھا اور اللہ کی حدود کو کراس نہیں کیا، فمات اسی حالت میں اگر وہ مر گیا فہو شہید، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہوگا۔ یہ جو الفاظ ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل ثابت تو نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ جمہور محدثین محققین اسی جانب کھڑے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی تعداد ہے محدثین کی جنہوں نے ان الفاظ کو تو موضوع اور جھوٹ قرار دیا ہے جس نے بھی باندھا۔ جیسے محدث البانی صاحب ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں، سلسلہ ضعیفہ کے اندر بھی اور ضعیف جامع کے اندر بھی اس روایت کو موضوع ہی قرار دیا ہے۔ اسی طرح محدث ساجی ہیں، انہوں نے بھی ضعیف قرار دیا، ابن الجوزی ہیں، انہوں نے بھی موضوع قرار دیا ہے۔ لیکن بات صرف یہ ہے کہ کبھی کبھی کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ الفاظ ثابت تو نہیں ہیں، لیکن وہ جو بات آ رہی ہوتی ہے نا، وہ بات ہمارے دین میں ثابت ہوتی ہے، وہ اس بات کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارے دین میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جیسے یہ جو الفاظ ہیں کہ کسی کو عشق ہوا، محبت ہوا، لیکن اس نے اللہ کی حد کو کراس نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایک بہت بڑا مقام ہوگا، یہ بات ٹھیک ہے، یہ قرآن کے مطابق بھی بات ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو بات ثابت ہے سندن و متنن اس کے بھی مطابق ہے۔ جیسے مشہور روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند اور متن میں بالکل ٹھیک، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو دو چیزوں کی ہمیں ضمانت دے، زبان کی اور شرمگاہ کی، کہ اللہ کی حد کو کراس نہ کرے، یہ دو چیزیں ہم اسے جنت کی ضمانت دیں گے۔ اور اس لیے کہ آپ دیکھیں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک بڑا حصہ اور بڑی تعداد زبان کا اس کا ہوگا یا شرمگاہ کا ہوگا، یعنی شہوت کی انسان نہ جائے، حدود کو کراس کر رہا ہوتا ہے جہاں پر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات بھی ثابت ہے۔ تو اس روایت کا جو مفہوم ہے بالکل اس کے مطابق ہے کہ اس میں بھی تو یہی الفاظ ہیں کہ اس نے اللہ کی حد کو کراس نہیں کیا، اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ اسی طرح براہ راست قرآن پاک کو پڑھیں گے تو اللہ بھی فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور اسی حالت کے اندر اس کا انتقال ہو جائے، جنتان، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں رکھی ہیں، بہت بڑا انعام رکھا ہے۔ تو ایک شخص ہے کہ اگر وہ عشق میں مبتلا بھی ہو گیا لیکن اللہ کی حدود کو اس نے کراس نہیں کیا، اللہ کے خوف سے، بالکل وہ بھی دو جنتوں کا مستحق ہوگا۔ تو یہ جو مضمون ہے یہ بالکل قرآن کے مطابق بھی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ثابت ہے اس کے مطابق بھی ہے۔ تو یہی وہ چیز ہے جس کو اکثر علماء ذکر کرتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی روایت ہے، اس کی سند کو علماء موضوع کہہ دیتے ہیں، جھوٹی ہے، الفاظ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوئے، لیکن جو بات اس کے اندر کہی گئی ہوتی ہے وہ ہمارے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ تو جس طرح پہلے ہم ذکر کرتے ہیں سند کبھی کبھی ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کا جو متن ہے اس کے اندر اعتراضات آ جاتے ہیں، اسی طرح کبھی کبھی سند بالکل موضوع ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو متن آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے دین میں ثابت بات ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے چیک کیا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ لہذا یہ جو روایت ہے من عشق فعفا فمات فہو شہید، اسی کے اندر آپ محمد بن صالح عثیمین صاحب کو پڑھیں گے یا شیخ الاسلام ابن تیمیہ صاحب کو، ان دونوں نے بھی بڑی نہایت نفیس تحقیق کی ہے۔ یہ روایت موضوع ہے، اس میں روایت ثابت نہیں، لیکن جو بات آ رہی ہے وہ بات ہمارے دین میں بالکل ہے کہ جو شخص حدود اللہ کو کراس نہیں کرے گا، چاہے وہ عشق مجازی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو بہت بڑا صبر ہے جو اس نے کیا اور بہت ایک اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھا اور اسی حالت میں مرے گا، تو کیوں نہیں اللہ کی بارگاہ سے اجر عظیم کا مستحق ہوگا۔ تو یہاں جو شہید کا لفظ ہے نا، اس سے بھی مراد یہ کہ اللہ کی بارگاہ کا ایک بڑا مقام اللہ کی بارگاہ سے ملے گا۔ یہ شرعی شہید نہیں ہے جس کو قرآن ذکر کرتا ہے نا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، یہ ایک بڑے مقام کے لیے ایک مجاز استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا بھی بڑا مقام ہوگا۔ تو یہ ان روایتوں میں سے ہے کہ جس کی سند تو ٹھیک نہیں تھی لیکن جو مضمون آ رہا ہے متن کے اندر وہ مضمون ہمارے دین کے اندر بالکل مطابق ہے۔ اس کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں جہاں سند ٹھیک نہیں لیکن مضمون مطابق ہے ہمارے دین کے، قرآن کے، سنت کے۔ اس کا الٹ بھی ہوا ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر سند ٹھیک ہوئی لیکن اس کا مضمون جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کلیش ہو گیا۔ اس لیے جتنی اہمیت فن حدیث کے اندر سند کی ہے اتنی ہی اہمیت مضمون حدیث کی ہوتی ہے، متن حدیث کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل کرے محققین علماء پر۔ اللہ نے اس امت کے اندر ایسے ایسے ہیرے پیدا کیے، ہر دور کے اندر اس چیز کو واضح کرتے چلے گئے، اور جتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے محققین علماء سے لیا ہے روایتوں کے باب کے اندر، یقین کریں کہ اس سے بڑا کام کوئی نہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب کسی اور نبی نے تو نہیں آنا تھا، لہذا ہمارے اس دین کے اندر جو ملاوٹیں ہونے لگ گئی تھیں روایتوں کے نام پر، ان کو بالکل الگ الگ کر کے کہ یہ بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اس کی سند میں پرابلم، اس کے متن میں ہے، سب چیزوں کو اللہ اپنے اس امت کے علماء سے یہ کام لیتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم دے، جزاک اللہ۔